چند ایک اسلامی سزائیں نافذ کی تھی اور 90-95% ایریا جو ہے افغانستان کا کرائم فری ہو گیا. پوری دنیا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. انہوں نے سوچا کہ یہ نپ دی ایول ان دی بڈ، ختم کرو انہیں. یہ نظام اگر، اور میں آپ کو نوٹ کرا دوں، ہمارے ہاں کے سیکولر دانشوروں میں بہت نمایاں مقام حاصل ہے علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال کو. وہ طالبان کے زمانے میں کابل گئے، 8-10 دن وہاں رہے، واپس آئے تو اکوڑا خٹک کا جو مدرسہ ہے جامع حقانیہ، وہاں انہوں نے ایک تقریر کی اور اس میں یہ الفاظ کہے کہ جو کچھ حالات میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں، اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی. یہ جاوید اقبال کے الفاظ ہیں. لہذا اب یہی تو وہ چیز ہے جو انہیں پسند نہیں ہے. شیطان کا ایجنٹ، شیطان کے سب سے بڑے اعلی کار یہودی اور یہودیوں کے اعلی کار عیسائی. اس وقت جو ہے پورا کا پوری عیسائی دنیا جو ہے وہ ان کے اعلی کار کی حیثیت رکھتی ہے. یہ معاملہ بھی اب پاکستان کے سامنے آ چکا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ آخری بات، ایک لفظ، توبہ. تاریخ میں 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے. حضرت یونس علیہ السلام، ان کی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رسول کی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو جائیں اور پھر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے. لیکن ہوئی ہے. الا قوم یونس، قوم یونس کے ساتھ معاملہ ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی. اللہ کی ایکسپریس پرمیشن کے آئے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، قوم سے ناراض ہو کر. لہذا وہاں عذاب کے آثار آئے، پوری قوم نے توبہ کی، عذاب کے آثار ٹل گئے. اسی طریقے سے یہودیوں کی تاریخ میں جب وہ انتہائی پستی میں گر چکے تھے، جب نیبوکڈنیزر نے 6 لاکھ یہودی بیت المقدس میں قتل کیے تھے اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا اور بیت المقدس میں ایک متنفس بھی باقی نہیں رہا تھا. ہیکل سلیمانی کی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں تھی. پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی بنا دی کہ لوگوں توبہ کرو، پلٹو اپنے رب کی طرف، مشرکانہ اوہام سے توبہ کرو، بدعات سے توبہ کرو، اللہ کے فرائض کو ادا کرو، شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرو. پھر ان کی زندگی کے اندر انقلاب آیا اور ایک عظیم تر حکومت ان کی قائم ہوئی. مکابی پاور کہلاتی ہے وہ تاریخ کے اندر. ہو سکتا ہے ہماری بھی توبہ کو اللہ قبول فرما لے. اس میں اب میں سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. دعا سب سے پہلے صدر مشرف صاحب کے لیے. بہرحال وہ آپ کو پسند ہو نہ ہو، مجھے پسند ہو نہ ہو، اس وقت اس ملک کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ دل بدل سکتا. دعا کیجئے کہ اللہ ان کے دل کو بدل دے، وہ کھڑے ہو جائیں. اب جب آئے کوئی نہ کوئی مرحلہ آئے گا، ڈو مور، اور ان کے لیے بڑا امتحان ہو جائے گا. اس وقت وہ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، وٹ سو ایور بے کم، جو بھی ہو جائے، ہر کے بعد کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں. تو یہ ہو سکتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. بابر نے بھی توبہ کی تھی جب رانا سانگا کا مقابلہ ہوا ہے اور بابر کو خطرہ ہو رہا تھا کہ اب میرا معاملہ جو ہے ختم ہو رہا ہے، تو توبہ کی ہے، شراب کے برتن توڑے ہیں، اللہ کی مدد مانگی ہے، نصرت خداوندی کے لیے کو پکارا ہے، اللہ نے فتح دی. تو بہرحال اس کے لیے ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بدل دے. میں انہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مخلص ہیں، دشمن نہیں ہیں، لیکن اصل ایک بات جو ان کے سامنے نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جڑ اور بنیاد اسلام کے سوا کوئی نہیں اور اس کی بقا اور اس کا جو استحکام ہے وہ سوائے اسلام کے کسی اور شے سے نہیں ہو سکتا. یہ بات کاش کہ ان کی سمجھ میں آ جائے، آ سکتی ہے. کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. انسانی شخصیتوں کے اندر بھی انقلاب آ جایا کرتے ہیں. دوسری توبہ دستوری سطح پر. وہ دستوری سطح کے اوپر توبہ کا معاملہ جو ہے وہ ہم نے ایک دستور میں ترمیم، اس دستور میں جو چور دروازے ہیں جن کی وجہ سے یہ منافقت کا پلندہ بنا ہوا ہے، وہ سارے چور دروازے بند کیے جائیں، پلگ کیا جائے ان تمام کو. اس کے لیے ہم نے ایک ترمیم کا خاکہ بنایا، اسے شائع کیا، بڑے پیمانے پر شائع کیا. بہرحال یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں. اس کو کہا تھا اس وقت جنرل حمید گل صاحب نے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو پاکستان میں ایک سافٹ ریولوشن آ جائے گا. اگر دستور میں یہ ترامیم ہو جائے، وہ دستور جس میں جڑ بنیاد خلافت کی موجود ہے،
صرف کچھ دفعات نے ان کو غیر مؤثر کر دیا ہے. ان دفعات کا معاملہ اگر درست ہو جائے، توبہ کی جائے، ان کی اصلاح ہو جائے تو یہ دستور جو ہے خلافت کا بہترین دستور بن جائے. میری آخری بات رہ گئی قائد اعظم کے معاملے میں، جو ذکر مجھے کرنا چاہیے تھا کہ ان کی وفات سے 2-3 دن پہلے کا جو واقعہ ہے، جو پروفیسر ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب نے نقل کیا ہے. 11 ستمبر 1988 کو یہ شائع ہوا تھا روزنامہ جنگ میں. اس سے ہم نے بہت کام کیا ہے. وہ ایسی عمدہ، وہ ملاقات کی تفصیل بھی اتنی عمدہ ہے کہ میں خود یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے تک قائد اعظم کی عظمت بھی تھی میرے اندر، جذبہ شکر بھی تھا، محبت نہیں تھی. محبت پیدا ہوئی ہے اس کو پڑھ کر. کس قدر اس شخص کے اندر جو ہے ایک جذبہ تھا. چنانچہ ان کے الفاظ جو ہیں، تھوڑا سا حصہ میں اس کے پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں. تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے. معلوم ہوا قائد اعظم کے علم میں وہ احادیث بھی تھیں جن میں یہ پیشین گوئی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی. ٹیبلز ول بی ٹرنڈ. ابھی جو ہو رہا ہے وہ یقیناً جو ہے اور حالات خراب سے خراب تر بھی آئیں گے. ابھی اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، لیکن ان دی لانگ رن دی ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، اور ہوگا. تو اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب تیسری بات یہ ہے، اگر یہ سافٹ ریولوشن نہیں آتا، ہماری تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، اور اللہ تعالی ہماری حکومت کو اور جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں انہیں اس کی توفیق دے دے فبہا، ورنہ پھر ایک ہارڈ ریولوشن کی تیاری کرنی ہے. وہ تیاری کیا ہے؟ عوام، میں اور آپ توبہ کریں اللہ کی جناب میں. سب سے پہلے معاشیت کا ترک. اپنی معاشرت میں، اپنے معاش میں اگر کوئی چیز حرام کی ہے نکالے، باہر کریں، پاک کریں. اپنی معاشرت کو بھی، اپنی معیشت کو بھی. فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہے تو اس کی تلافی کریں، اس کو پورا کریں. سب سے پہلے انفرادی یہ توبہ، اور اس کے بعد مل جل کر ایک حزب اللہ بنائیں، اللہ کی جماعت. یہ قرآن کی اصطلاح ہے، حزب اللہ. فاولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون هم المفلحون. وہ حزب اللہ، اور اس کے لیے بنیاد وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جو تنظیم اسلامی بنائی ہے اس حزب اللہ کی، اس تنظیم اسلامی کے نام سے اس کی بنیاد جو ہے وہ بیعت سمع و طاعت فی المعروف پر قائم کی گئی. ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان، ظاہر بات ہے ہماری جماعت کے ساتھ اتفاق نہ ہو، کوئی بات نہیں، لیکن ہر شخص جو توبہ کرے وہ طے کر لے کہ کسی نہ کسی ایسی جماعت میں ضرور شامل ہوگا جو پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہو. کوئی ہو، جس کو بھی آپ کو بات اچھی لگے اس کو اختیار کر لیجیے، لیکن کوئی شخص بھی اس جد و جہد سے فارغ نہ رہے، خالی نہ رہے. اور پھر اگر یہ جماعت تیار ہو جائے، معتدب تعداد میں ہو، پھر یہ ایک پرامن عوامی احتجاجی تحریک، ایک ایجیٹیشن کے ذریعے سے پرامن، لیکن یہ کہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار، فائرنگ ہو جیسے ایرانیوں پر ہوئی تہران کے اندر. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں جو ہے ایرانی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، پھر بادشاہ کو بھاگنا پڑا. ہمارے ہاں مشرف صاحب ہو یا ان کے بعد کوئی اور، اللہ نہ کرے کہ اور بھی کوئی اسی طرح کا آدمی آ جائے، تو ان کی حکومت کو اور ان کے پورے نظام کو آپ کو معلوم ہے عوامی سیلاب کا ریلا جو ہے اس میں بہہ جاتی ہے ہر چیز. اس میں کچھ دیر جو آرمی ہوتی ہے، نیشنل آرمی، وہ حکومت کا حکم مان کر فائرنگ کرتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہاتھ اٹھا دیتی ہے. بھٹو صاحب کی تحریک جب چل رہی تھی، اینٹی بھٹو، تو آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگوں نے جانیں دے دی تھی، لیکن پھر بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل نے لاہور میں کہا اب ہم مزید کوئی فائرنگ نہیں کریں گے. 2 بریگیڈیئر اور کھڑے ہو گئے. بھٹو صاحب کو ہوش آ گئی. چند دن پہلے انہوں نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، معلوم ہوا وہ کرسی تو مضبوط نہیں ہے، وہ تو فوج کے بل پر تھی. بلایا، پی این اے سے نیگوشیشن ہوئی، بات طے بھی ہو گئی تھی. وہ تو ضیاء الحق صاحب پہلے سے ادھار کھائے بیٹھے تھے، تیاری کر چکے ہوئے تھے قبضہ کرنے.
بہرحال یوکرائن میں جو کچھ ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے جارجیا میں جو ہوا، کرغزستان میں جو ہوا، لیٹن امریکہ میں جو ہوا، یہ یک طرفہ مسلح بغاوت نہیں، پرامن منظم ایک مضبوط جماعت کی زیر قیادت مطالبہ، یہ چیزیں ختم کرو، اور اس کے نتیجے میں ایک عوامی تحریک کے ذریعے سے تبدیلی لانا، یہ گویا کہ وہ ہارڈ ریولوشن کا ہوگا، اور اس کے لیے تنظیم اسلامی بھی ہے، اس کے لیے تحریک خلافت بھی ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں، سوچیں، کمپیریٹو اسٹڈی کریں، اور جماعتوں کو بھی دیکھیں۔ جس جماعت پر دل ٹھک جائے کہ یہ اسلام کے لیے صحیح کام کر رہی ہے، اس میں شامل ہو جائیں، خالی نہ رہیں، کوئی شخص خالی نہ رہے اس جد و جہد سے، وہ اس میں شامل ہو جائے۔ تو ہمارا مطالعہ جو ہے، ہماری کیا ہے، تحریک خلافت ہے۔ بعض لوگ جو ہیں اس میں ذرا پیچیدگی کے اندر الجھ جاتے ہیں کہ یہ تحریک خلافت ہے، یہ تنظیم اسلامی ہے۔ تو مثال کیا ہے؟ تحریک پاکستان تھی، لیکن جو جماعت اس کی علمبردار تھی اس کا نام مسلم لیگ تھا۔ ہماری تحریک خلافت کی تحریک ہے، جس کی خوشخبری دی ہوئی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا، ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں ہے، اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ لہذا اس کے لیے جد و جہد ظاہر بات ہے کسی ایک ملک سے شروع ہوگا، یہ ایک علیحدہ موضوع تھا، اس کے لیے میں نے آج جو ہے ادھر میں نہیں جا سکا ہوں۔ اس کے لیے مشیت خداوندی بہت عرصے سے اس خطے کے لیے کچھ طے کر چکی تھی۔ آپ کو معلوم ہے تحریک خلافت چلی تو یہاں ہندوستان میں اور کہیں بھی نہیں چلی، آزادی کی تحریکیں چلی تو دوسرے ملکوں میں اپنے لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، یہاں اسلام کے نام پر چلی۔ پاکستان معجزے کے طور پر قائم ہوا، پھر 27ویں شب رمضان مبارک میں نازل ہوا۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ کرامات ہیں جو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہ مجددین کا سلسلہ جو 1000 برس تک عالم عرب میں رہا تھا وہ ہندوستان میں منتقل ہوا۔ بہرحال اب یہ کہ اس کے بعد بھی اگر خدا نہ خواستہ پاکستان فیل ہو جاتا تو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن سے جو ہم نے تمہارے حوالے کیا اور جس کے لیے ہم نے تمہیں ملک دیا، معجزے کے طور پر دیا، تو پھر ہم تمہیں ہٹائیں گے، یہی مشن کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے اور ہمیں توفیق دے، ہم اسلام کے سپاہی بنیں اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائے، ورنہ ہمارا حشر وہ ہوگا جو سورہ اعراف میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ ایک بلعام بن بابورہ ہوتا تھا، بہت بڑا درویش، بڑا صاحب کرامت بزرگ، ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی، آیاتنا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس میں سے نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ انتہائی گمراہ ہو کر رہا۔ یہی ہمارا حال ہے، ہمیں آیات عطا کی گئی تھی، ہمیں 27ویں شب میں یہ پاکستان نازل کیا گیا ہمارے لیے معجزے کے طور پر آیا۔ یہ ساری چیزیں آیات ہیں، لیکن اگر ہم ان سب کو پیچھے ڈال کر اور صرف دنیا میں اور دنیا کے جو بھی اور رنگ ہیں اس وقت انہی کے پیچھے لگے رہے تو پھر وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی اور رفعت روحانی اخلاقی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا۔ اس کے بعد آگے تھوڑے فرمایا ہے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے نبی ان کو یہ واقعہ سنا دیجئے، شاید کہ یہ غور کریں، سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بلعام بن بارورہ بن کر رہ جائیں اور ہماری داستان صورت پھر یہ ہوگی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، لیکن یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ میری اس گفتگو، میرے اس خطاب کو میرے لیے بھی توشہ آخرت بنائے، اور آپ کے لیے کوئی نئی ایک امنگ، ایک نیا ولولہ، وہ جو اقبال نے کہا تھا ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تابا خاک بخارا و سمرقند، ایک نیا ولولہ لے کر آپ یہاں سے اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ حضرات اس دعا کو رسمی نہ بنائیے، واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اور قلب کی گہرائیوں سے دعا کریں۔
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر، کل حمد، کل تعریف، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پروردگار، جو ہدایت تو نے ہمیں عطا کی ہے اب اس پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے مابین ہے، تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف، تقوی کی طرف، احسان کی طرف، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اور نظامت خلافت علی منہاج النبوت کے قیام کی جد و جہد کے لیے کھول دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو شرف قبول عطا فرما، تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک بأموالنا وأنفسنا، اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوت فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔